أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک مقرر دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقرر دن تمہارے پانی پینے کی باری ہوگی، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ ناقہ صالح کے بارے میں بعض لوگ کہتے یہ معجزہ نہیں تھا، آزمائش تھی کہ ایک دن ان کے اس ناقے کے لیے پانی پینے کا حکم ہوا اور ایک دن پوری قوم کے لیے، یہ ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے اور عذاب آیا، یہ توجہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی صراحت ہے کہ اس ناقے کو اول تو ناقۃ اللہ کہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو معجزہ کہا ہے۔ یہ اونٹنے فَأْتِ بِآیَةٍ کے جواب میں فَأْتِ بِآیَةٍ ایک معجزہ پیش کرو کے جواب میں یہ ناقہ سامنے آ گیا تھا۔ ان لوگوں نے مطالبہ بھی ناقے کا ہی کیا تھا۔ معجزات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم جو ہے وہ ابتداءً اللہ تعالیٰ خود معجزہ دیتا ہے، جیسے انبیاء کے لیے ابتداءً جو معجزات عنایت ہوئے ہیں، عصائے موسیٰ ہے، اور رسالت مآب کے لیے قرآن مجید اور دیگر معجزات۔ ایک معجزہ مطالباتی معجزہ ہے، مطالبے پر معجزہ ہے۔ امت اور منکرین ایک قسم کے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس مطالبے پر معجزہ پیش کیا نہیں جاتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ مطالباتی معجزہ قبول نہ کرنے کی صورت میں فوری عذاب آتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ حجت پوری کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر مختلف ذرائع سے۔ معجزہ بھی اپنی طرف سے دکھا دیتا ہے انبیاء کے ذریعے، اس کا انکار کرتے ہیں، فوری عذاب نہیں آتا۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرنے پر اسی مطالبے کا معجزہ سامنے پیش ہوتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی، فوراً عذاب آتا ہے۔ فوری معجزات کا جو مطالبہ ہے اس کا انکار جو ہے وہ فوری عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے فوری عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، اس لیے مطالباتی معجزے پیش نہیں ہوا کرتے عموماً، اگر ہوا تو انکار کرتے ہی فوراً عذاب آئے گا۔ ناقہ صالح کے ساتھ یہی ہوا۔ فَعَقَرُوهَا، ناقہ صالح کو ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں پاؤں کاٹ ڈالی، پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا، اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ان لوگوں نے، قوم صالح نے بالآخرہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، فوری۔ نہج بلاغت میں اس سلسلے میں آیا ایھا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط،
کسی چیز کو پسند اور ناپسندی پر لوگوں کا وہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، سب لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ سب کا موقف، سب لوگ ناراض ہوتے ہیں، السخط، یہ سب کا موقف، رضا اور رضامندی اور عدم رضامندی میں لوگوں کا موقف بنتا ہے۔ مثال پیش کیا کہ ناقہ صالح قتل کرنے کا جرم تو ایک آدمی سے سرزد ہوا تھا، لیکن عذاب سب پر کیوں آیا؟ اس لیے سب راضی تھے، سب راضی ہونے کی وجہ سے اس جرم میں سب شریک ہو گئے اور عذاب سب پر آ گیا۔ لہذا کسی بھی جرم میں اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے کسی سے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، آپ بھی شامل ہیں اس میں، دیکھیں آپ نے قتل نہیں کیا لیکن آپ اس عمل پر راضی ہو گیا، آپ شامل ہیں، ناراض ہو گیا کہ اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اگرچہ وہ آپ کا ہمارا دشمن تھا لیکن وہ اس پر ظلم، آپ کو راضی نہیں ہونا چاہیے، راضی ہوتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک موقف ہے، واضح موقف ہے جناب سید شہداء کے قتل میں، جس نے بھی حصہ لیا صرف وہی ماخوذ نہیں ہے بلکہ لعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت بہ، ان پر بھی لعنت ہے جو اس واقعے کو سننے کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہی مسئلہ اور ہے قابل توجہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے اور اس ناقے کے جو کونچے، اس کے پاؤں کے کاٹنے والا، اس کو قتل کرنے والا جو ہے، اس کو قرآن مجید نے اشقاہا اذ انبعث اشقاہا، اس قوم سمود کی شقی ترین نے آ کر کے اس ناقے کو قتل کیا۔ کیا کہا؟ اشقاہا، جس کے ہاتھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اس کو اشقاہا کہا ہے۔ ہمارے پاس احادیث ہے، بہت احادیث، یہ احادیث جو ہے وہ صرف ہم ہمیشہ بات نہیں کرتے نا جس کے اوپر ایک فریق کی روایت اور احادیث موجود ہو، ہم وہ ہمیشہ آپ کے لیے دروس میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو متفقہ ہے، شیعہ سنی دونوں کا متفقہ احادیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ناقہ صالح کے قتل کرنے والے کو اشقا الاولین، اور حضرت علی علیہ السلام کے قاتل کو اشقا الاخرین کہا ہے، اشقا الاخرین۔ روایت ہے، متعدد طرق سے روایت ہے، متعدد اصحاب سے روایت ہے، اور اس میں معتبر حاکم نے مستدرک الصحیحین میں لکھا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو مستدرک الصحیحین کیا ہے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو احادیث صحیح ہونے کے باوجود درج نہیں ہوئی ان کو حاکم نیشاپوری نے آ کر کے جمع کیا کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، علی شرط شیخین کے شرائط صحت کے تحت یہ بھی صحیح ہے، ولم یخرجہ، ان دونوں نے ذکر نہیں کیا، اور یہ حدیث اترتی ہے ان کے شرائط پر لیکن ان دونوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس کتاب کو کہتے ہیں مستدرک الحاکم۔ حاکم نے مستدرک میں کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اور
بہت سے محدثین نے، طبرانی نے، ابن ابی عاصم نے، ابو علی نے اور البزار نے اپنی مسند میں عمار ابن یاسر سے روایت کی ہے۔ ہم ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ ان اشقى الاولین عاقر الناقہ، عمار روایت کرتے ہیں، رسالہ المآب نے فرمایا، رسالہ المآب کی حدیث ہے، اکثر و بیشتر حدیث علی بن ابی طالب سے خود خطاب کرتے ہوئے، یا علی اشقى الاخرین، وہ ہے جو تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ یہ ہے ان اشقى الاولین عاقر الناقہ، اولین کا جو سب سے زیادہ جو شقی ترین شخص ہے وہ ناقہ صالح کا قاتل۔ اشقى الاخرین وہ ہے جو تیرے سر کے اوپر ضربت لگائے گا، اور سر کی طرف اشارہ کیا، یہ اشقى الاخرین ہے۔ میں اس چیز کو یہاں بالمناسبہ ناقہ صالح کے مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں، اور ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ رسالہ المآب نے اصحاب کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ صحابی کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، سب کے بارے میں بتایا۔ عمار کے بارے میں بتایا کہ ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی، تو سب لوگ ایک ایک بلاک اٹھا کر کے لاتے تھے، عمار ایک ساتھ 2 بلاک اٹھا کے لا رہے تھے۔ عمار کا یہ جذبہ دیکھ کر رسالہ المآب نے اس موقع پہ فرمایا تھا، سب بیٹھے تھے، سب سن رہے تھے، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ باقی بہت سے اصحاب کے بارے میں بتایا، حضرت علی کے بارے میں خصوصی طور پر بتایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب عزیز ہے، بالادست ہے، غالب آنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جب ان کی برادری کے لوط نے ان سے کہا، کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین پر ہے۔ وہی انبیاء کی منطق اور انبیاء کا الہی موقف کہ میں رسول امین ہوں، میرا کوئی تمہارے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہے، میں جس بات کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اس میں میرا کوئی مفاد نہیں، تمہارا اپنا مفاد۔ یہاں پہ فاتقوا اللہ واطیعونی، اطیعونی یا محذوف ہے، اطیعونی یا محذوف ہے، جب آپ یہاں وقف کریں گے فاتقوا اللہ واطیعون کہنے سے فاتقوا اللہ واطیعونی کہہ کر کے ٹھہرنا مستحب ہے، تجویدی بات ہے، اسے یہاں اطیعونی کہہ کے ٹھہریں گے، اس لیے کہ یہاں یا معذوف ہے، زیر جو ہے، ورنہ آپ جہاں وقف کریں گے اس کو ساکن کے ساتھ وقف کریں گے، جزم کے ساتھ وقف، یتقون، یعلمون، یعلمونی یتقونی نہیں کہیں گے نا، غلط ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ اطیعونی ہے، کسرہ کے ساتھ آپ وقف کریں گے۔ اس کے بعد
اس تمہید کے بعد جو تمام انبیاء کی طرف سے یہ تمہید جو ہے پیش کی جاتی ہے، حضرت لوط نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا ساری دنیا میں تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ قوم لوط کے سلسلے میں معلوم و مشہود ہے کہ ان لوگوں نے ایک شہوت رانی کے لیے ایک انحرافی طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا تاتون الذکران من العالمین، کیا ساری دنیا میں، یعنی ساری دنیا یہ کام نہیں کرتی، تم کرتے ہو؟ کیا ساری دنیا میں صرف تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو؟ ایک تشریح ہے۔ دوسری تشریح ہے کیا ساری دنیا کی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں سے ہم جنس بازی کرتے ہو؟ پہلی تشریح کے لیے ما سبقکم بہا من احد من العالمین جو ہے وہ دلیل ہے۔ دوسرے آیت میں فرمایا کہ ساری دنیا میں تم نے یہ کام کیا ہے۔ من العالمین سے مراد جو ہے وہ ساری دنیا میں لوگوں تم نے یہ رسم بد شروع کیا ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہارا رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بل تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے انسانوں کو مرد و زن کے ساتھ جفت کر کے خلق کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نوع انسانی کی بقا کے لیے اس عمل کو عقل اور اس پر نہیں چھوڑا، سوجھ بوجھ کے اوپر۔ مثلا انسان یہ فکر کرے کہ اگر میں شادی نہ کروں، اولاد نہ بنوں، روئے زمین پہ لوگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس فکر سے وہ شادی کرتا ہے، اولاد بناتا ہے۔ اس پر نہیں چھوڑا، اس منطق پر کہ اس پر عمل کریں نہ کریں لوگ، عقل کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، نسل انسانی کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے جنسی آمیزش کی خواہش کو وضاحت فرمائی، کسی عاقل وکیل کے منطق کے اصلاً اس طرف جاتی نہیں۔ خواہش ہے اور اس خواہش کے تحت جو ہے انسانی خواہش کے تحت یہ عمل کرتے ہیں، اور نسل انسانی کی بقا کی ایک ضمانت جو ہے انسان کے اندر وضاحت فرمائی۔ ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج پیدا کیے ہیں، اور اس ازواج کے پیدا کرنے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کی کشش جو ہے ودیعت کرنے کا مقصد یہ ہے نسل انسانی کی بقا اور یہ تسلسل قائم رہے، یہ مقصد ہے۔ تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس عمل کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اپنے بیویوں کو چھوڑ کر کے وہ اس کے لیے ہوسرانی کے لیے دوسرے ذرائع تلاش کرتے ہو، یعنی ہم جنس بازی میں فطرت سے بغاوت کرتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو زیادہ ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ کس قدر زشت ہے، کس قدر جو ہے وہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ بہت ہی سنگین ہے یہ عمل۔ بہرحال یہاں تک ہے یہ عمل جو ہے وہ اہل ایمان سے صادر نہیں ہوتا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین،
وہ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آیا تو تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔ حضرت لوط مقامی نہیں تھا، وہاں کا نہیں تھا حضرت لوط۔ حضرت لوط جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا بھتیجا تھا، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ عراق چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف نکل گئے تھے، اور یہ قوم لوط جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ آباد تھی، اور وہ مقامی نہیں تھا، اس لیے کہا کہ ہم تم کو یہاں سے من المخرجین نکال دیں گے۔ جو اجنبی آدمی ادھر آ کر کے ہم پر ہمارے اس پر اعتراض کرتا ہے وغیرہ۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط نے فرمایا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں۔ القلی شدت البغض، یعنی سخت دشمنی کرنے کو کہتے ہیں، من القالی۔ حضرت لوط نے وہاں سے نکالے جانے کے اس دھمکی کو اعتنا میں نہیں لایا، بہرحال اپنی نفرت کا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور پھر فرمایا رب نجنی واہلی مما یعملون، کہا کہ پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کردار سے نجات عطا فرما۔ پوری آبادی جو ہے قوم لوط کی پورے آدمی جو ہے اس گندگی میں ملوث تھی، اور وہاں حضرت لوط کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، ایک گھر۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، دوسری جگہ فرمایا کہ وہاں پہ ایک گھر جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، باقی سب مشرک اور کافر، اور اس میں ان پر عذاب آتا ہے، اور وہ علاقہ جو ہے وہ نیچے زمین میں دھس جاتے ہیں، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، اور باقی حضرت لوط اور اس کے خاندان والوں کو ہم نے نجات دی۔ جی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ حضرت لوط کی بیگم صاحبہ وہ قوم لوط کے موقف کی حامی تھی اور ان کے حمایت کرتی تھی کیا، اور وہ مومنہ نہیں تھی، اس لیے قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا اس عذاب میں ان کی زوجہ کو بھی شامل کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، باقی سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان پر ہم نے بارش برسائی، پس تنبیہ شدہ لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یہاں إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ میں اس عورت سے مراد خود حضرت لوط کی زوجہ ہے، چنانچہ سورہ الاعراف، النمل اور الحجر میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ عورت ایک نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود بدکار قوم کی حامی تھی، اس لیے اس کو بھی تباہ کر دیا، عذاب میں شامل کر دیا۔ یہاں ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا۔ دمرا تدمیر تباہ کرنے کو کہتے ہیں۔
وَأَمْطَرْنَا، اس قوم پر بارش برسائی گئی۔ بارش سے مراد پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں آیا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ امطرنا علیہم حجارتاً ہے، امطرنا علیہم ماءً نہیں ہوتا، امطرنا علیہم حجارة من سجیل، ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک آتش فشانی ہوئی ہے جس سے آسمان کی طرف جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھ گئے اور پھر وہ پتھر واپس آ کر کے ان پر گرا اور پھر ساتھ ساتھ زمین بھی دھس گئی۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔